میں ہوں نوید ستی اور بات کریں گے جناب کہ صداقت عباسی کے انٹرویو میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنی صداقت ہے۔ ظاہر آپ تو سب آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ ہم نے تو ایک دن پہلے ہی آپ کو سارا کچھ بتا دیا تھا کہ صداقت عباسی گزشتہ 4 ماہ سے کہاں پہ غائب ہے اور ان کی والدہ کیوں پریشان ہیں۔ پھر انصار عباسی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، مری سے ہی ان کا تعلق ہے۔ صداقت عباسی کے قریبی بھی جانے جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ صداقت عباسی 4-5 ماہ سے کہاں ہے، ان کی والدہ، ان کی یعنی پیرنٹس کیوں پریشان ہیں، یہ سب پتہ تھا ان کا۔ لیکن افسوس کی بات ہے جو انہوں نے ویڈیو کی ہے وہ آپ ذرا دوبارہ سنیے گا انصار عباسی صاحب کو۔ تو میں تو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا جی شاید انصار عباسی صاحب تھوڑا سا بیلنس گفتگو کریں گے، ان کو یہ تو علم ہے کہ صداقت عباسی نے کیسے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عادل شاہ زیب جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، صداقت عباسی جو انٹرویو دے رہے ہیں شاید یہی ہونا تھا۔ اینی ہو، پہلی بات یہ ہے کہ صداقت عباسی کو کہ گزشتہ کتنے ماہ سے غائب ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا صداقت عباسی کو، اس کا رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا فیملی سے، اور اس پر پھر باتیں ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی۔ جب صداقت عباسی کو لایا گیا، زبردستی لایا گیا انٹرویو کے لیے، ظاہر ہے اس انٹرویو کے لیے زبردستی ہی لانا تھا جب آپ کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ صداقت عباسی انٹرویو کے لیے آتا ہے تو جو اینکر ہے وہ یعنی اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ اچانک یعنی وہ بات ہوتی ہے کہ انٹرویو پہلے ریکارڈ ہوا اور 2 دن کے بعد منڈے کو چلنا تھا، پھر انٹرویو کمپلیٹ نہیں ہوا، انٹرویو کے دوران جو ہے وہ کالیں آ رہی ہیں، انٹرویو کے دوران 2-3 شرٹس چینج ہو رہی ہیں، کٹ لگ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں انصار عباسی صاحب کو نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ مجھے تھوڑا سا لگا کہ اس پہ انصار عباسی صاحب کو بتانا چاہیے کہ یہ تو بچہ اگر میٹرک بچے کو بھی دے دینا کہ یہ انٹرویو دیکھو تو وہ بھی شاید نکال کے دے دے گا، لیکن یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 2 ڈریس چینج کر رہا ہے اینکر۔ پھر اینکر جو ہے وہ گفتگو جہاں پہ صداقت عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میرا بس سیاست میں نے چھوڑ دی ہے، پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے، کٹ ہوتی ہے، بریک کے بعد موضوع ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو پھر تو وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے بڑی مشکل سے یہ کنٹینٹ پورا کیا گیا، اور پھر ظاہر ہے ٹی وی چینلز کا بات جو بھی ہے، لیکن اینی ہاؤ ڈان کی جو بات تھی، یعنی ڈان کی سیاست تو ختم ہو گئی ہے، یہ ڈان کی جو صحافت ہے وہ تو ایٹ لیسٹ ختم ہو گئی ہے، جس میں ایون عارفہ نور بہت بڑا نام تھا، پریشان بھی رہی، اور کہا کہ انہوں نے بھی ٹویٹ بھی کیا، آپ نے دیکھا ہوگا جب انٹرویو چل رہا تھا کہ اس کا صحافت کا جنازہ ہے، دھوم دھام سے نکلے گا۔ تو یہ عارفہ نور جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ کس حوالے سے، اور وہ یہ سب کو پتہ ہے کہ صداقت عباسی کیسے پہنچا، اس کی ماں کے آنسوں، صداقت عباسی کے رونے کی چیخیں، یہ کوئی دکھاوے کے لیے نہیں تھی۔ لیکن انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، جو کچھ اینکر کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اینی ہاؤ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ تو آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایک تو یہ ہے کہ صداقت عباسی جو اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں شمالی علاقہ جات یعنی گلگت بلتستان میں تھا، تو میں جب راولپنڈی پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ آرا بازار میں میرے خلاف جو ہے وہ کیس ہے، تو میں جناب پھر میں اس کی ضمانت کے لیے گیا، تو ضمانت کے بعد میں سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ یعنی کتنی آسان، کتنی یعنی ایزی کر دیا اس معاملے کے لیے۔ یعنی یہ وہ چیز تھی جو ایزی نہیں تھی، یعنی یہ بہت مشکل کام تھا۔ یعنی صداقت علی عباسی جو ہے وہ 4 ماہ سے غائب تھا، 1 ماہ سے تو اس کو اٹھایا گیا تھا، اس کے بعد سے یہ سارا سلسلہ چلا، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ صداقت علی عباسی جو ہے وہ اس خوشی سے آیا یا اس نے خوشی سے پارٹی سے چھوڑی یا بعد میں چھوڑی، یہ مطلب وہ چیزیں ہیں جو شاید بچہ جانتا ہے۔ اینی ہو، ایک تو یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ صداقت علی عباسی کو یعنی جو سامنے لایا گیا اس میں کہا گیا کہ جناب آپ ایک تو یہ ہے کہ بات کریں جناب جو بیگم بشرا ہیں ان کی بات کریں کہ انہوں نے بات کی 7 مئی اور 6 مئی کو جو میٹنگز ہوئیں اس میں انہوں نے یعنی اچھا وہ بھی کلیئر نہیں ہے، آپ صداقت عباسی کی گفتگو سنیں گے تو لگ رہا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ ان کا مشورہ تھا یا وہ پیچھے ماسٹر مائنڈ تھیں۔ تو ماسٹر مائنڈ میں اب ہر ایک چیز میں، اچھا ایک چیز بڑی کلیئر ہے، جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں نا، ماسٹر مائنڈ میں پیچھے عمران خان یا ماسٹر مائنڈ میں بشرا بیگم، یہی ہے۔ اب بشرا بیگم بھی ماسٹر مائنڈ بننا شروع ہوگی، لیکن اس سے پہلے عمران خان تھا۔ یہ جتنے بھی لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے اس میں یہی کہا گیا کہ عمران خان ریالٹی میں اس دن گرفتار ہو گئے۔ اچھا ایک دو اور چیزیں بھی چل رہی ہیں کہ جناب جو اس نے کہا جی کہ صداقت عباسی نے کہا جی 6 مئی کو یہ ہوا تو یہ عمران خان گرفتار ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ نے جو ہے کس جگہ پہ جانا ہے۔ اگر تو یہ سارا کچھ پتہ تھا، اداروں کو سارا کچھ پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے اور یہ ہونے کیوں دیا گیا، پہلی تو بات یہ ہے، بہت بڑا سوال ہے کہ اگر یہ سارا کچھ انہیں دیا گیا اور صرف اس لیے انہیں دیا گیا کہ ہم بعد میں یعنی پارٹی پر کریک ڈاؤن کریں گے، یا کہ اور کوئی ریزن تھی، یہ وہ سوالات ہیں شاید جو بچہ سمجھتا ہے کہ ان کے جواب ابھی آنے کے لیے
وقت لگے گا شاید، وقت کیا سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن انصار عباسی صاحب جیسے بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ اگر یہ سمجھتے ہیں، ڈان ٹی وی جیسی اس کی جو صحافت ہے اس کا تو جنازہ نکل گیا ہے کہ جناب یہ لیول رہ گیا ہے کہ آپ کسی کو پکڑیں گے۔ اور اب اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، میرے خیال سے بہت عجیب طرح کی ان کی گفتگو ہے کہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ پکڑا جائے، پکڑنے کے بعد ایک صحافی کے سامنے رکھا جائے اور اس کو سوال لکھ کے دیے جائیں اور اس کو جواب دیا جائے، تو یہ کون سی صحافت ہے کہ جی سب کی خواہش یہ ہے، سب چینل کی خواہش ہے؟ میرے خیال سے بہت سے چینلز، بہت سے سینئر جو جرنلسٹ ہیں وہ آج بھی سریعام بھی اور بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں کہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ تو انصار عباسی صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، اگر انصار عباسی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو بھی انٹرویو دیں، بہت سے ایسے لوگ ابھی آئیں گے، اٹھائے گئے ہیں، غائب ہیں، وہ بھی ان کو چاہیے کہ انصار عباسی صاحب کو جا کے انٹرویو دیں، شاید وہ اس بات پہ ان کے سوال کر سکے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو بہت کلیئر تھی، اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہے کہ جناب ہے۔ اب بہت ہی کلیئر ہے کہ صداقت علی عباسی جو گفتگو کر رہا ہے اس کی اپنی گفتگو میں تضاد ہے، تو وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ وہ سب کو پتہ ہے، وہ پریشر میں کر رہا ہے یا پریشر کے بغیر، اور اگر وہ اتنی خوشی میں شمالی لہجات میں گھوم رہا تھا 4 مہینے سے، اور اس کے بعد اس کی والدہ پریشان، اس کی ساری فیملی پریشان ہے، دھاڑے مار مار کے رو رہے، اور وہ خوشی سے جو ہے وہ آیا اور انٹرویو دے کے اور چل پڑا، یہ ہے اس کا اینڈ۔ اور میرے خیال سے یہ بہت چیزیں پہلے آپ کو بتا دی گئی تھی، باقی بھی ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ جناب فرق حبیب اس کی بھی معاملات ہو چکے ہیں، اس کو بھی اٹھایا گیا تھا، اس کو بھی کہہ دیا گیا ہے جناب کہ فلانا فلانا، کیونکہ ذرا پرانے انٹرویوز جب لوگوں کو دکھائیں گے تو پھر تو وہ سمجھے گا کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ تو ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب فرق حبیب بھی جو ہے وہ اسی طرح کا انٹرویو اس کا بھی سامنے آنے والا ہے۔ یہ چیزیں تھیں آپ تک رکھنی تھی، ابھی تک نہیں۔